نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور محدث کبیر، خلیفہ حضور محدث کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس میں آتا نہیں ہوگا بیٹا، ہاتھ میں پکڑو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وسائر علماء ملتہ واولیاء امتہ وجميع مشائخنا في سلسلة القادرية الرضوية الأخضرية الأزهرية وجميع مشائخنا في سلسلة القادرية والجشتية والسهروردية والنقشبندية الرضوية الأمجدية العزيزية الضيائية وصائر مشائخنا من طريق نور العلماء وغيره رحمهم الله ونفعنا بهم وجميع المؤمنين والمؤمنات۔ الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيدنا يا عالم ما كان وما يكون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ أقول كما قال الإمام أهل السنة احمد رضا خان القادر البریلوی رضی اللہ عنہ نفعنا به۔ کاموں لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحی تم پہ کروڑوں درود۔ معزز علماء کرام، سادات عظام، اللہ تبارک و تعالی تمام کے علم میں، عمل میں، عمر میں خیر و برکتیں عطا فرمائیں۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی اور عزیز ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کو صحت و تندرستی اور عافیت عطا فرمائیں۔ الحمدللہ اتنی دیر تک عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ کی زبان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک، اسی طرح اکابرین علماء اہل سنت و جماعت کے عظیم شخصیتوں کے مناقب کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اسی طرح مولانا وکیل احمد صاحب قبلہ حفظہ اللہ، ان کی زبان سے معزز یعنی بہترین نصیحتیں ہم نے سماعت فرمائی۔ اسی طرح بخاری سادات میں سے ایک عظیم شخصیت سید علوی نور المجالس حفظہ اللہ، ان کی زبان سے بھی کنڑ زبان میں ہم نے بہت کچھ نصیحتیں سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تمام چیزیں ہمارے دلوں کے اندر علم اور ایمان کی نور کے ذریعے ایک منور بنانے کا ایک ذریعہ بنا دے۔ معزز سامعین، خصوصی طور پر شعبان المعظم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری، شعبان مبارک میرا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے آخری وقت میں وہ بھی الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ونفعنا بها فی الدارین، جو عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کی ہے،
وہ عظیم ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے نام پر منسوب جامعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اسی طرح اس کی خدمت میں ہمیشہ اس کی قیادت میں مولانا ارشاد رضا صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کو قبول فرمائے۔ خصوصی طور پر سمجھنے کی بات ہے، یہ شعبان معظم کا مہینہ جس میں کئی بزرگان دین کا وفات کا مہینہ ہے، خصوصی طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان کا وفات شریف کا مہینہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے آخری میں ایک وصیت فرمائے تھے۔ آخری میں جو وصیت علم کے مطابق، عقائد کے مطابق، تبرکات کے متعلق، عقائد اہل سنت و جماعت کے متعلق، معمولات اہل سنت و جماعت کے متعلق کئی نصیحتیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کو کیے تھے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ الاشباح والنظائر معہ غمز العیون وغیرہ کتابوں میں موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں وَذْكُرِ الْمَوْتَ وَاسْتَغْفِرْ لِلْأُسْتَاذِ وَمَنْ أَخَذْتَ عَنْهُمُ الْعِلْمَ وَأَكْثِرْ مِنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَالْمَشَائِخِ وَالْمَوَاضِعِ الْمُبَارَكَةِ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، موت کو نہ بھولو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَذْكُرِ الْمَوْتَ وَاسْتَغْفِرْ لِلْأُسْتَاذِ، استاد کی مغفرت کے لیے، استاد کی درجات کی بلندی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ وَمَنْ أَخَذْتَ عَنْهُمُ الْعِلْمَ، جن لوگوں سے تم علم حاصل کیے ہو ان لوگوں کی بھی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَكْثِرْ مِنْ زِيَارَةِ الْمَشَائِخِ وَالْقُبُورِ، قبروں کی زیارتیں کثرت سے کریں، مزارات کی زیارتیں کثرت سے کریں، بزرگان دین کی زیارتیں کثرت سے کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْمَوَاضِعِ الْمُبَارَكَةِ، برکت والی جگہوں کی بھی تعظیم، برکت والی جگہوں کی بھی زیارتیں کثرت سے کیا کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے آخری میں وصیت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس مبارک مہینے میں جو وفات ہوئے مخدوم الکبیر علامہ زین الدین الفنانی رحمت اللہ علیہ، کیرلا کی سرزمین میں ملپورم ضلع میں 700 سال پہلے مدفون مبارک، یعنی پنانی شریف جہاں پر مدفون ہیں مخدوم الکبیر زین الدین فنانی رحمت اللہ علیہ، جو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو 75 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیدار کیے ہیں۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ 75 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیدار کیے ہیں، خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں۔ اسی لیے اس زمانے میں جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے مخالفین جو بھی بدعقیدہ ظاہر کرتے ان تمام کا رد کرنے والے ایک عظیم شخصیت تھے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ کتابوں کے تصنیف فرمانے والے امام اہل سنت مجدد اعظم اعلی حضرت احمد رضا خان القادری البریلوی رضی اللہ عنہ نفعنا بھی، جو ہزاروں کتاب کے مصنف ہیں۔ امام اہل سنت احمد رضا خان القادری البریلوی رضی اللہ عنہ نفعنا بھی، یہاں تک کہ صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے جنہیں صدیقین کہتے ہیں، مخدومین کہتے ہیں،
بھٹکل میں بھی ہے مخدوم فقی اسماعیل سکری البادقلی، بامبے میں ہے مخدوم علی مہائمی، کیرلا میں ہے مخدوم زین الدین فنانی رضی اللہ عنہم ونفعنا بہم فی الدارین۔ تو مخدوم الکبیر زین الدین فنانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ہدایت الاذکیاء الی طریق الاولیاء میں فرماتے ہیں وَتَعَلَّمًا عِلْمًا يُصَحِّحُ طَاعَةً وَعَقِيدَةً وَمُزَكِّي الْقَلْبِ اسْقُلَا هذه الثلاثة فرض عين فاعرفا۔ یہاں تک کہ مخدوم الکبیر زین الدین فنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 طرح کا علم سیکھنا فرض عین ہے، 3 طرح کا علوم سیکھنا فرض عین، یعنی ہر آدمی پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد پر بھی ہر مسلمان عورتوں پر بھی علم دین سیکھنا فرض ہے، یعنی 3 علم۔ سب سے پہلا عقائد کا علم، دوسری بات فقہ یعنی اعمال کی درستگی کا علم، تیسری بات اپنے اخلاق تہذیب و تمدن اپنے دل کی صفائی کے لیے علم سیکھنا۔ یہ 3 علم فرض عین ہے۔ اسی لیے الحمدللہ حنفی شافعی علماء اکابرین مل کر اسلامک ایجوکیشنل بورڈ آف انڈیا اس کے متعلق جو مدرسے میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں عقائد، فقہ اور تصوف یعنی اخلاق، یہ تینوں مجموعے کا نام دین ہے۔ طویل طور پر کہنا نہیں چاہتا، امام بخاری رضی اللہ عنہ صحیح البخاری کے شروع میں سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، 3 طرح کا سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات عقیدے کے متعلق، دوسری بات فقہ یعنی عمل کے مطابق، تیسری بات اخلاق و تصوف کے متعلق۔ یہ تینوں سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری میں فرماتے ہیں اتاکم هو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، حضرت جبریل علیہ السلام تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی عقائد، فقہ، اخلاق، یہ تینوں کا مجموعے کا نام ہے دین اسلام، شریعت اسلام۔ لہذا رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے، اسی لیے سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے متعلق اور ہمارے عقائد کے متعلق جو باتیں رمضان شریف کے احادیث بیان کرتے وقت بیان فرمائے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں یستقبلکم وتستقبلون، یستقبلکم وتستقبلون، یستقبلکم وتستقبلون، 3 مرتبہ فرماتے ہیں تمہارے پاس آیا استقبال کرو، تمہارے پاس آیا استقبال کرو، تمہارے پاس آیا استقبال کرو۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم غور سے سنتے ہیں کون آیا، کس کی استقبال کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں اوحی نزلا، کیا وحی اترا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ عدو حضرا، کیا دشمن آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا، نہیں۔ تو فرمانے لگے پھر کون آیا، کس کی استقبال کریں؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان مبارک، آمد رمضان، آمد رمضان شریف کے متعلق فرماتے ہیں ان اللہ یغفر، ان اللہ عز وجل یغفر لأول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل هذه القبلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ صحیح ابن خزیمہ میں روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے پہلی رات میں قبلے کی طرف جو ہیں ان تمام کی بھی اللہ تعالی مغفرت فرماتا ہے، یعنی اہل قبلہ کو اللہ تبارک و تعالی رمضان بار کی پہلی رات میں معاف کر دیتا ہے۔ تو اس وقت فجعل رجل يحز رأسه، ایک شخص اس طرح سر ہلانا شروع کیا، فیقول بخن بخن، بس بس،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، ایک شخص سر ہلاتے ہوئے بخن بخن بس بس، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے سوال کرتے ہیں، قد ضاق صدرک، کیا تیرا دل سخت ہو گیا ہے؟ کیوں اس حدیث پر تجھے ایمان نہیں ہے؟ تجھے ایمان نہیں ہے؟ میرے باتوں پر تو ایمان نہیں لاتا؟ تو یہ شخص کہنے لگا، لیکن ذکرت المنافقہ، میں منافق کے بارے میں سوچا، یعنی اہل قبلے کی تو اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے، تو اہل قبلہ مطلب قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے، تو منافق بھی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، تو منافق کی بھی مغفرت مل گئی، یہ سوچا تھا۔ تو اس وقت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان المنافقین هم الكافرون وليس للكافر شيء من ذلك، منافقین اسلام سے خارج ہیں، منافقین کافرین ہیں، اسی لیے کافر کو رمضان شریف میں کسی طرح کا حصہ نہیں ملے گا۔ اہل قبلے سے مراد صرف قبلے کی طرف نماز پڑھنا نہیں، بلکہ اہل قبلے کے عقائد جن کے اندر ہے وہی اہل قبلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عقائد اہل سنت و جماعت، ضروریات دین، ضروریات سنت و جماعت، یہ تمام جو مضبوطی کے ساتھ ہیں وہی حقیقت میں اہل قبلہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جیسا کہ امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ صحیح ابن خزیمہ میں روایت کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ سنن ابن ماجہ میں روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اب اللہ ان يقبل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، جب تک بدعقیدے کے لوگ اپنے بدعقیدوں کو ترک نہیں کریں گے، نہ ان کا نماز قبول، نہ رمضان کا روزہ قبول، نہ سنت روزہ قبول، نہ سنت نماز قبول، نہ صدقہ قبول، نہ کسی طرح کا خیر قبول ہوگا۔ چاہے پروفیسر ہو، اس کی کتابیں تصنیف کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو، جب تک عقائد صحیح نہ ہو، نہ اس کی کتابوں کی تصنیف فائدہ دے گی، نہ اس کا عمل فائدہ دے گا، نہ روزہ فائدہ دے گی۔ اس لیے عقائد کو درست کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے علم عقائد، کیونکہ ایمان وہ روح ہے اور عمل صالحہ اس کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ وہ جسم ہے۔ درخت وہ ایمان ہے، درخت کا پھل وہ عمل صالحہ، نماز روزہ وغیرہ ہے۔ اس لیے دونوں بھی، مگر ایمان فاؤنڈیشن ہے، اساس ہے۔ ایمان کے بغیر کسی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، اس لیے عمل کے ایمان کی عقیدی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے قریب میں یعنی شعبان کے آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ صحیح ابن خزیمہ میں روایت کیے، کئی محدثین فقہاء بزرگان دین اپنی کتابوں میں اس طویل حدیث کو نقل فرمائے ہیں، خصوصی طور پر امام الہدی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں، حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ مکاشفۃ القلوب میں، احمد بن زین الدین مخدوم الجبانی رحمہ اللہ ذخائر الاخوان فی مواعظ شہر رمضان میں، حافظ عبد القوی المنذری رحمہ اللہ الترغیب والترہیب من الحدیث شریف، خطیب التبریزی رحمہ اللہ مشکات المصابیح، جیسے تمام کتابوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری وقت میں رمضان شریف کے فضائل کے متعلق ایک طویل بیان فرمائے، ایک طویل خطبہ، طویل تقریر۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان معظم کے آخری دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ قرآن شریف میں رمضان شریف کے متعلق فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان مبارک میں قرآن شریف نازل ہوا۔ رمضان شریف کی فضائل بیان کرتے وقت اللہ عز و جل خصوصی طور پر صریحت سے فرمایا، یعنی اس مبارک مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں بھی رمضان کی فضیلت بیان کرتے وقت فرمائے کہ قرآن شریف نازل ہوا وفیہ لیلۃ ہی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر کی مبارک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف اللہ عز و جل نازل فرمایا، قرآن شریف نازل فرمایا۔ وہ مبارک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینے مطلب 83 سال 4 مہینے، 80 پر 3 سال 4 مہینے، 1000 مہینے سے مطلب اس سے بھی زیادہ، وہ زیادہ کتنا ہے اللہ ہی بہتر جانے، 1000 مہینوں سے زیادہ شب قدر۔ اور رمضان شریف کا مبارک مہینہ، اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی تقریر میں فرمائے اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ رمضان شریف کے پہلی 10 ایام، یعنی رمضان شریف کے پہلے 10 ایام وہ رحمت کے ایام ہیں، اور درمیانی 10 روزے مغفرت کے ایام ہیں، اور آخری 10 ایام وہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ہمارے قدیم بزرگان دین رمضان شریف کے پہلے 10 ایام میں اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے ہیں، اور درمیانی 10 ایام میں اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین مغفرت طلب کرتے ہیں، اور آخری 10 ایام میں اللہم اعتقنی، بعض لوگ اللہم اعتقنی کہتے ہیں، اللہم اعتقنی نہیں، اللہم اعتقنی، قطع کا حمزہ ہے، وصل کا نہیں۔ اللہم اعتقنی من النار، اللہم اعتقنی من النار وادخلنی الجنت یا رب العالمین، یعنی پہلے 10 ایام میں رحمت زیادہ طلب کریں۔ اس کا مطلب باقی ایام میں رحمت طلب نہیں کرنا، رمضان میں ایک ویسا نہیں، ہمیشہ خدا کی رحمت طلب کرنا چاہیے۔ رمضان شریف کے پہلے 10 ایام میں زیادہ رحمت طلب کرنا چاہیے، خصوصی طور پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے زیادہ دعا مانگنا چاہیے۔ اسی طرح درمیانی 10 ایام مغفرت کے ایام ہیں، مغفرت زیادہ طلب کریں، اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین، اس طرح کئی طرح اللہ سے معافی مانگیں، کثرت سے مانگیں، ہمیشہ مغفرت مانگیں، مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتاوی الحدیثیہ میں فرماتے ہیں، سعید بن تفتازانی رحمہ شرح العقائد میں فرماتے ہیں، مفسر ملا احمد جیون جو سلطان محی الدین اورنگزیب رحمہ اللہ کے استاد ہیں، تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں والتحقیق ان الانبیاء كانوا معصومین قبل النبوۃ وبعدها، انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہیں، اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی نبوت گناہوں سے پاک ہیں۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اس کے باوجود ہر دن 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، تاکہ امت کو سکھایا جائے گناہوں سے معصوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرا کر استغفار کر رہے ہیں۔ اے امتیوں سیکھ لو، اے امتیوں سیکھ لو، ہمیشہ گناہوں میں ڈوبنے والے ہمیں بھی استغفار کی کثرت کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن 70 مرتبہ، کبھی کبھی 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، گناہوں سے مغفرت طلب کرتے تھے، اور کئی وقت میں جیسے کہ نماز ختم ہوتے ہی استغفر اللہ العظیم، یہاں تک کہ بیت الخلاء سے باہر آتے ہی غفران کا اعلان فرمایا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے اور امت کو سکھاتے۔ اسی لیے استغفار خصوصی طور پر رمضان کے درمیان کے آخری یعنی درمیانی ایام میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ آخری میں جہنم سے آزادی، اللہم اعتقنی من النار، یا اللہ جہنم سے آزاد کر دے، وادخلنی جنت یا رب العالمین، اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما۔ اس طرح دعا کرنا چاہیے، یعنی اس طرح کئی اور دوسری جو زبان میں آئیے، یعنی جس طرح اپنی زبان میں جہنم سے آزادی بنا مانگے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے دعا فرمائیں۔
یہاں تک کہ شاگرد اعلی حضرت خلیفہ اعلی حضرت مؤید الملت والدین علامہ ابو السعادات شہاب الدین احمد بن شریعت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتابی تصنیف فرمائی جس کا نام ہے ترویح الجنان باحکام اذکار رمضان، یعنی رمضان شریف میں اس طرح کی دعائیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہو شہر المعاصات، رمضان کا مہینہ یعنی آپس میں بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، آپس میں بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد افطاری کرانے کے متعلق بھی فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرمائے من تقرب فیہ بخصرۃ من الخیر کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان شریف میں اگر کوئی ایک سنت پر عمل کرے اسے فرض کا ثواب ملے گا۔ رمضان شریف میں اگر کوئی ایک فرض کیا تو اسے 70 فرض کا ثواب ملے گا، ایک روایت یعنی کم سے کم۔ اور کبھی کبھی رمضان شریف میں سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے داخلی دلوں میں 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کے متعلق ہے، جیسا کہ ابو الفتح بہاءالدین ابشری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المستدرک فی کل فن مستدرک نام کی کتاب میں فرماتے ہیں ایک سبحان اللہ 1,00,000 سبحان اللہ کے برابر ہے۔ اسی لیے ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف میں فرماتے ہیں رجب اور شعبان اور رمضان بھلائیاں کثرت کرنے کا مہینہ ہے، رجب بھی ضائع کر دیا، شعبان بھی ضائع کر دیا، رمضان کو اے عقل والے ضائع مت کرنا، رمضان مبارک کو اپنے اوقات کو ضائع مت کرنا۔ یہاں تک کہ مخدوم الکبیر زین الدین فنانی رحمۃ اللہ علیہ مرشد الطلاب میں فرماتے ہیں اذا وجد الانسان فی خیر الخیر فرصۃ ولم یغنمها فهو لا شک عاجز، یعنی بھلائی کرنے کی فرصت ملی، وقت ملا، اس کے باوجود اسے غنیمت نہیں سمجھا تو یقیناً وہ عاجز ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن اذا للعفو موسر فهل في الشهر هل مثل هذا الشهر للعفو موسم لیکن للعامل المتناہی، معافی مانگنے کے لیے بہترین مہینہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ۔ اس طرح کا مبارک مہینہ رہتے ہوئے تو اپنے اوقات کو ضائع مت کرنا، بھلائیوں کی کثرت کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ ہمارے قدیم بزرگان بھی رمضان مبارک کے لیے استقبال کے لیے 6 مہینے پہلے ہی تیار ہوتے تھے، 6 مہینے پہلے ہی رمضان کے لیے تیاری۔ ہاں رمضان مبارک آ رہا ہے، رمضان اسی لیے زیادہ سے زیادہ بھلائیاں کریں اور رمضان میں مزید زیادہ کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور رمضان ختم ہوا تو 6 مہینے تک دکھ کرتے تھے، یعنی رمضان ضائع ہوا، یعنی رمضان ختم ہوا، رمضان شریف ختم ہوا، دکھ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کرتے ہوئے رجب سے ہی دعا مانگنا شروع کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، رجب اور شعبان یا اللہ تو برکت عطا فرما، رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن شریف کی تلاوت، روزوں کو اس کے آداب کے ساتھ رکھنے کی، اور یہاں تک کہ تراویح کی نماز اور دوسرے چیزوں کو کثرت سے کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تاکہ اس امت کو سکھائے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جامع الصغیر میں تفسیر کے ساتھ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں اذا دخل رجب اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے جب شروع ہو جائے تو رجب اور شعبان میں برکت کے لیے اور رمضان شریف میں عبادت کی توفیق کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اس لیے رمضان مبارک آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث امام بخاری رضی اللہ عنہ ادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر اسٹیج پر آمین 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 3 ممبر پر اسٹیج پہ یعنی درجے پر اسٹیج پر چڑھتے چڑھتے آمین آمین آمین، صحابہ کرام تعجب کے ساتھ غیر معمولی آمین، یہ کیا ہے؟ عادت کے خلاف، یعنی کبھی بھی ہمیشہ آمین اس طرح نہیں کہ آج کیوں کر رہے ہیں؟ نماز خطبہ اور نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ممبر پر چڑھتے وقت 3 آمین کیا معاملہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل علیہ السلام
دعا کیے اس لیے میں آمین کہا. کیا دعا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے ساتھ پہلے اسٹیپ پر چڑھے تو جبریل علیہ السلام دعا فرماتے ہیں من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده اللہ تعالی. جب رمضان شریف کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. رمضان جیسا مبارک مہینہ ملنے کے باوجود یہاں تک کہ اس کی مغفرت نہ ہو، افسوس کی بات ہے. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نزہۃ المجالس میں نقل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو امت محمدیہ کو صرف آباد کرنے کا مقصد ہوتا تو ہرگز رمضان مبارک عطا نہ کرتا اور قل هو اللہ احد سورت عطا نہ فرماتا. تو رمضان شریف کا مبارک مہینہ پانے کے باوجود اگر کسی کی مغفرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. دوسرے اسٹیپ پر جب چڑھے تو فرمانے لگے، جبریل علیہ السلام دعا کیے جسے ماں باپ ملے یا ماں باپ میں سے ایک آدمی پایا، یعنی ماں باپ کو پایا دونوں میں ایک پایا، ان کی خدمت کر کے مغفرت اسے حاصل نہیں ہوئی تو اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے. ماں باپ پانے کے باوجود یعنی دونوں میں ایک پانے کے باوجود ان کی خدمت کر کے یہاں تک کہ ان کے دل کو سکون اور اطمینان عطا فرما کر ان کو خدمت کر کے مغفرت ہم حاصل کرنا چاہیے. اگر حاصل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے. تیسرے اسٹیپ پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نام پڑھے تو درود شریف. آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن کر بھی درود شریف پڑھنے میں اتنی کنجوسی پن ہمارے میں آ گئی. البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علیہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود شریف نہ پڑھے وہ سب سے بڑا کنجوس ہے، سب سے بڑا کنجوس بخیل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا ذکر جن کے پاس ہوا وہ درود نہ پڑھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے. دعا کرنے والے فرشتوں کی سردار، آمین کہنے والے ساری کائنات کی سردار صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کا دعویٰ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ رب العالمین. جبریل علیہ السلام سے افضل بلکہ ساری کائنات سے افضل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے امام اہل سنہ احمد رضا خان القادری بریلوی رضی اللہ عنہ ایک کتابی تصنیف فرمائے اجلال جبریل بجعلہ خادما للمحبوب الجلیل. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کو جاتے وقت حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہے، ساری کائنات سے افضل ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے میں بہت پیچھے ہٹ رہے ہیں آج مسلمان. ابھی کعبہ افضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل. سوال آیا کعبہ اللہ کا گھر کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ سیکھنے کی وجہ سے. کعبہ افضل ہے. حاجیوں آؤ شہید شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو. امام ابن بن جابر رحمۃ اللہ علیہ نور البیان علی عقیدۃ العوام فرماتے ہیں قد انعقد الاجماع علی ان مکہ والمدینہ افضل البقاع. دنیا میں سب سے زیادہ افضل مکہ اور مدینہ ہے. دنیا میں سارے جہاں سے اچھا مکہ اور مدینہ ہے. سارے جہاں سارے ملکوں میں سب سے زیادہ افضل مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ ہے. مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ تینوں امام فرمائے اور جیسے کئی علماء نے فرمائے کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے. مگر امام مالک رحمہ اللہ فرمائے مدینہ مکہ سے افضل ہے. مگر اس سے سمجھنا بہت ضروری ہے
یہ اختلاف کہاں پہ ہے؟ مکہ المکرمہ اور مدینہ میں عام طور پر کون سی فضیلت؟ مکہ افضل 3 امام کے نزدیک، مدینہ افضل امام مالک کے نزدیک۔ فالخلاف فی غیر ما بنته اعضاؤه صلی اللہ علیہ وسلم فہی افضل السماوات والارض قطعا، یعنی یہ اختلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک یعنی جسم مبارک جہاں پر ہے اس جگہ کے علاوہ کی جگہ کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم جہاں پر ہے قبر انور، وہ جگہ مکہ سے بھی افضل، کعبہ سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے تمام کے نزدیک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور کے علاوہ جگہوں کے متعلق اختلاف ہے، باقی جگہوں کے بارے میں اختلاف چاروں امام کے نزدیک، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جہاں پر ہے، جن کی وجہ سے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا، جن کی وجہ سے کعبہ مکرمہ ہمیں قبلہ ہو کر ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے بھی افضل ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ درود شریف کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت پاک شعبان میں نازل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جب ہجرت فرمائے، ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیخنا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان القادری بغوی رحمہ اللہ ایک کتابی تصنیف فرمائے، ابھی انکھری بے کام تاج الشریعہ صرف ناتا 21 لکھی، سو کتاباں کیا بھی نہیں لکھی، چند لوگوں کا بیان کا انداز اس طرح ہے۔ تاج الشریعہ رحمہ اللہ صرف نعتے کے لیے کئی کتابیں کچھ تصنیف نہیں فرمائے، نعوذ باللہ۔ شیخنا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان القادری بریلوی رضی اللہ عنہ نفعنا به بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، تعلیقات الازہریہ علی صحیح البخاری، مرآت النجدیہ، اور یہ کی کتاب بتانا چاہتا ہوں، آثار القیامت، شیخنا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تصنیف فرمائے۔ کنز العماری فی سنن الاقوال والافعال نام کی حدیث کی بہت بڑی کتاب، اس کی ایک ہی حدیث، وہ حدیث نمبر نہیں بھولیں گے، 39,639 حدیث نمبر، اس حدیث کی ایک ہی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے 72 نشانی بیان کی، قیامت کے 72 نشانیاں، اور 72 نشانیوں کی تفصیل شیخنا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان القادری بریلوی رحمہ اللہ ونفعنا به آثار قیامت نام کی کتاب فرمائے، جو عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، آثار قیامت۔ وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من اقتراب الساعة اذا رأيتم الناس اضاعوا الصلاة واضاعوا الامانة، 72 نشانوں میں اہم نشانی یعنی قیامت کے نزدیک لوگ نمازیں ضائع کریں گی، لوگ نمازوں کو ضائع کریں گی۔ 72 علامت میں پہلی علامت نمازوں کو ضائع کریں گی۔ نمازوں کو ضائع کرنا مطلب نماز کے معاملے میں چند لوگ آگے رہتے ہیں، عقیدے کے معاملے بہت پیچھے رہتے ہیں، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہی ہے، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہی ہے۔ کیوں؟ نماز کے لیے رحمہ اللہ تفصیل کر رہے ہیں، نماز کے لیے طہارت باطنی بھی چاہیے، طہارت ظاہری بھی چاہیے، ظاہری طور پہ پاکی چاہیے، باطنی طور پر بھی پاکی چاہیے۔ ظاہری طور پر وضو اور نجاست سے پاک ہونا، باطنی طور پر دل میں گندگیاں نہیں رہنا، یعنی بدعقیدہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ کورونا یہ بیماری کا زمانہ ہے، یہ کورونا سب چھوٹی چھوٹی بیماریاں، سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، کورونا سب چھوٹی چھوٹی بیماری ہے، دل کی بیماری سب سے بڑی بیماری ہے۔ اسی لیے 72 علامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فسدت القلوب، دلیں خراب ہو جائیں گی،
لوگوں کے دل خراب، اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت و نفرت نہیں، ذاتی طور پر آپس میں عداوت، ذاتی طور پر حسد، ذاتی طور پر لڑائی۔ ابھی کورونا سے بہت سے لوگ یہ سوال تو کم کریں گے، کیوں بد مذہب لوگ بھی مسلمان نہ ان کو کی سلام کرنا نہیں، ان کی صحبت میں کی نہیں بیٹھنا؟ کورونا آیا تو سب دور بیٹھنے لگے، ان سے کیوں مصافحہ نہیں کرنا؟ کورونا آیا تو مصافحہ نہیں کرنا۔ تو کورونا سے سب سے بڑا کورونا ہے بدعت کورونا، بدعقیدے کا کورونا سب سے بڑا کورونا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتایا، ابھی حکومت بتا رہی ہے، قانون بتا رہے ہیں، تو اس پر عمل کرنے کی بہت جدوجہد۔ جب قانون شریعت بتائی کہ بد مذہب سے دور رہو، تو اس کے بارے میں سوالات۔ یہ کورونا آج آیا، 100 سال پہلے امام اہل سنہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ اس کے متعلق 3 کتابیں تصنیف فرمائے، 3 کتابیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ لکھے ہیں۔ الحق المجتلی فی حکم المبتلا، راد القحط والوباء بدعوت الجیران ومواساة الفقراء۔ اس طرح 3 کتابیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ لکھے ہیں۔ یہ 2 کتابیں اور تیسیر المعون للسکن فی الطاعون، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ لکھے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 72 نشانے فسدت القلوب، نمازیں ضائع کریں گی، کیونکہ نماز پڑھنے والے ایسے بھی ہیں کہ نماز میں حضور کو نہ خیال کرو، نعوذ باللہ، وہ طہارت باطنی والے نہیں ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، امام بخاری رضی اللہ عنہ صحیح البخاری میں فرماتے ہیں انکم تحتقرون صلاتکم مع صلاتہم، بعض لوگ کے نماز اگر دیکھیں گے تو تمہاری نماز کچھ بھی نہیں، مگر وہ نماز میں آگے رہیں گے مگر عقیدہ برابر نہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ صحیح البخاری میں فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، اس لیے شیخ المحدث الکبیر العلامہ ضیاء المصطفی القادری حفظہ اللہ ہمیشہ حدیث بخاری شریف پڑھاتے وقت اس طرح کے حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو بے عشق نبی پڑھتے ہیں بخاری انہیں بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی، جو بے عشق نبی پڑھتے ہیں بخاری انہیں بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا 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 72 نشانی اس میں فرماتے ہیں بڈی کھانے والے زیادہ ہوں گے، اور قلت الفقہاء وکثرت القراء، فقہا کم ہوں گے، قرآن پڑھنے والے زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے سب کی بے ذہن میں قرآن کتنے بار ختم ہوا؟ میں 5 سال یا ہر کے 5 سال بھی ہی بتاتا رہا تھا، کتنے بار؟ 5 بار ختم کرنا، 5 بار ختم کرنا۔ قرآن شریف پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، اس طرح بولنے والے بھی زیادہ ہوں گے، مگر عقائد فقہ تصوف پڑھنے والے بہت کم ہوں گے اور جاننے والے بھی کم ہوں گے۔ یہاں تک کہ ابھی چند دن پہلے ایک آدمی قرآن افضل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن افضل یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل، اس سوال وہ نہیں بول سکتے قرآن اللہ کا کلام افضل قرآن ہے، بعض لوگ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل، 2 بھی غلط تھی۔ اس کا جواب بڑے بڑے علماء کرام تعجب ہوئے، کیا کرنا ہے؟ جواب ملا تو کن کی کتاب ہے؟ امام اہل سنہ احمد رضا خان القادری بریلوی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب جد الممتاز علی رد البحتار میں تفسیر کے ساتھ بیان فرمائے کہ قرآن افضل یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل۔ قرآن شریف میں جو قرطاس یعنی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں مصحف شریف یعنی کاغذ، مبارک کاغذ جو انک لکھا ہوا جو ہم پکڑتے ہیں ہاتھ میں، یہ قرطاس اور یہ لکھاوٹ جو ہے اس سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ لکھاوٹ حادث ہے۔
حادثوں میں مخلوق میں سب سے افضل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا، جو اللہ کا کلام ہے وہی کے ذریعے جو نازل ہوا کلام پاک، یعنی اس کے مضمون جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ تفسیر کرنے والے اگر کوئی ذات ہے دنیا میں، وہ صرف ایک ہی ذات امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ وفینا به فی الدارین۔ کسی اور کی مجال نہیں ہوئی، یہاں تک کہ تعجب کیا کرے جواب دیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے خاص کر ایک زمانے میں میرے چھوٹے بھائی تھے، میرے نوجوان، ابھی الحمدللہ سنیت کی خدمت یہ گاؤں میں بہترین طرق کر رہے ہیں، ان سے میں مؤدبانہ عرض ہے صرف نعرے لگانے میں ہی اکتفا نہ کریں، صرف نعتوں اشعار میں ہی اکتفا نہ کریں، صرف منقبتوں میں اکتفا نہ کریں، وہ سب ضروری ہے کیونکہ ذکر صالحین کفارہ، گناہ معاف ہونے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، ایمان کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور بعض لوگ آج اسٹیج میں صرف اعلیٰ حضرت کے بارے میں بول رہے ہیں، تاج الشریعہ کے بارے میں بول رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کم بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تاج الشریعہ رحمہ اللہ، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں یہ بھی سوچنا ہے، کیوں بول رہے ہیں یہ بھی سوچنا ہے۔ یہاں پہ کچھ خیال ہے، کورونا زیادہ ہو، کورونا زیادہ، کون زیادہ کر رہا ہے یہ کسی بھی خیال نہیں ہے، کون زیادہ کر رہا ہے اسے کوئی نہیں، کسی کو کہنے کی مجال نہیں، کورونا زیادہ ہو رہا، کورونا زیادہ ہو رہا ہے۔ بیماری کبھی بھی گالی نہیں دینا چاہیے بیماری کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخار کو تم گالی مت دو، اور بخار پہلے والے بزرگان دین بیماری پوچھ کے لیتے تھے۔ فتح الموصلی رضی اللہ عنہ جب سر درد ہوتا تو 500 رکعت شکر میں نماز پڑھتے تھے، سر کا درد ہوتا، کیوں؟ انبیاء کرام کو جو بیماری تھی وہ بیماری مجھے ملا، الحمدللہ 500 رکعت نماز۔ آج سر کا درد یہاں سے نہیں، کتری سے گزرا تو بس 5 وقت فرض نماز سٹارٹ، سر کا درد رہنے سے 500 سنت نماز پڑھتے تھے، 500 رکعت۔ فتح الموصلی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بخار آیا تو بہت خوشی، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا اثر ہوتا ہے، میرے گناہ جھڑتے جائیں گے، بہت خوشی۔ رابعۃ العدویہ رضی اللہ عنہ اگر 40 دن کے بعد کچھ بیماری نہیں آئی، یا اللہ تو مجھے بھولا کیا، کچھ بیماری نہیں دے، یہ بیماری حقیقت میں رحمت ہے، کافر کے لیے، کفار کے لیے عذاب ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن شریف میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ أَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب ہم دیں گے، کفار کے بارے میں فرمایا، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب دیں گے، یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں مصیبتیں، بیماریاں، یہ چھوٹے عذاب ہے۔ ایمان والے کے لیے عجباً یمری المؤمن، عجباً تعجب ہے ایمان والے کی، مصیبت آئے تو صبر کرے گا تو بھی نیکی، نعمت ملے تو شکر کرے گا تو بھی نیکی، تو مومن کے لیے سب بھلائی ہے، سب رحمت ہے، نیکیاں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر پاؤں میں کانٹا چبھا تو بھی اس کے لیے رحمت ہے کہ وہ صبر کیا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دنیا بھی تکلیف، بیوی نہیں مانتی، شوہر ستاتا، بیٹا ویسا، ماں ایسی، باپ ایسا، ایسا ہے، اولاد ایسے، اس پہ بھی صبر کیا تو بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور کبھی کبھی ہماری گناہوں کی وجہ سے اس طرح کا عذاب ہو بھی سکتا ہے دنیا میں، تاکہ ہماری درجات کی بلندی کے لیے، اپنی درجات کی بلندی کے لیے۔ اور ایک مرتبہ امام شاعرانی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ المحترم میں فرماتے ہیں کہ ایک نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میری بیوی مجھے ہمیشہ، ہماری زبان میں کرکری، ہماری زبان میں کرکری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وہ تمہارے درجات کی بلندی کے لیے ہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو ایک آدمی اپنی بیوی کے متعلق شکایت کرنے آیا، میری بیوی کبھی بھی کرکری کرتی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی کی بیوی برابر کرکری کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں یہ آدمی اس سے بہتر میری بیوی ہے، خلیفہ کی بارگاہ میں جا کے شکایت کر رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں کیا معاملہ؟ نہیں، میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر اس سے بھی بڑا ہے یہاں پہ، اتنا کیا بھی نہیں بولتی میری بیوی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ سب ہماری درجات کی بلندی کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، اور خاص کر میری بیوی مجھ پر جو احسان کر رہی ہے، میرے کپڑے دھو رہی ہے، اس کا تو احسان، وہ خالی بات کرنے سے میں کیوں اس کے پیچھے جاؤں، اس کے خلاف کیا چاہیے، اتنی خدمت وہ کر رہی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرمائے اگر بیوی کے کرکری کو صبر کرے گا شوہر تو حضرت ایوب علیہ السلام کا ثواب ملے گا، اور شوہر کی کرکری کو اگر بیوی صبر کرے تو حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضرت آسیہ جو کل قیامت میں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی، وہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثواب اس بیوی کو ملے گی۔ اس لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے بیویوں سے نیک سلوکی کریں۔ باہر دوستوں سے جب اچھی طرح بات کرتے ہیں، گھر کے اندر گئے تو ایک نمونہ ان کا چہرہ سبحان جل، آئینہ میں دیکھے تو بعد کو معلوم ہو جائے گا ان کا چہرہ کیسا ہے۔ تو اسی لیے ہر معاملے میں احتیاط برتنا چاہیے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 72 نشانی قیامت کے متعلق فرمائے، اس میں اہم باتیں یہ ہیں، اسی لیے طہارت باطنی اور طہارت ظاہری اس کا خصوصی طور پر خیال کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت رسول ہمارے دلوں میں بسنا چاہیے۔ سیدنا مجدد الفضان شیخ احمد سرہوری رحمت اللہ علیہ تعید اہل سنہ میں فرماتے ہیں، حافظ ابو عمر عیون الاخبار میں نقل فرماتے ہیں، حافظ ابن اثیر جزری نہایہ میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ما سبب اللہ شیئا فی صدری الا وقد سببت فی صدر ابی بکر، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو چیز میرے اندر القاء کیا ہے وہ تمام چیزیں میں صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ما فضل ابو بکر بکثرت صلاتهم وبکثرت صیامهم لیکن بشیء اقر فی قلبه، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کئی نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، کئی سنت روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے دل کے اندر ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالی عطا کیا ہے، اس کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام امت میں سب سے افضل ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ علماء دین فرماتے ہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول اس امت میں سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہے، اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء علی التحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس امت میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سب سے افضل کیوں؟ سب سے زیادہ محبت رسول ان کے دل میں تھی، اسی لیے نبوت کے دروازے کے بعد سب سے افضل صدیقیت کا دروازہ ہے، اس لیے صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے۔ تو جتنا محبت رسول جس کے دل میں ہے اسی طرح وہ فضیلت میں بھی زیادہ ہے، اس لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے 5 وقت نماز، اسی لیے اس کا بھی دل میں محبت رسول کو بڑھاتے ہوئے 5 وقت نماز پڑھیں، ویسی نماز نہیں جو نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کرو، اس طرح کی نماز نہیں، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں فرمائے کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، التحیات میں تشہد میں پڑھتے وقت حضور شخص الکریم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت چہرے کو تصور کرتے ہوئے پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنا چاہیے. تو اس لیے صلاۃ و سلام یعنی سلام پڑھنا نماز کے اندر فرض ہے، حنفی میں واجب. تو بہرحال فرض اگر نہ کیے تو نماز صحیح نہیں ہوگی شافعی مسلک کے مطابق. یہاں تک حنفی مسلک کے مطابق گناہ ہے تشہد نہ پڑھے تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رسول ہمارے دلوں میں بسائے. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. خصوصی طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں بچوں کی تربیت کیسے کرنا چاہیے اس کے بارے میں طویل واقعہ بیان فرماتے ہیں. احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ سہر بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ 4 سال کی عمر میں اپنے ماموں جان کے ساتھ ان کی تربیت میں زندگی گزارتے ہیں. یہاں تک کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں سہر بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ اپنے ماموں جان کی تربیت میں 4 سال میں ایک شب ہو کر سکھاتے رہے، بڑے مرتبے میں پہنچے. اسی انداز میں اسلامک ایجوکیشنل بورڈ آف انڈیا پہلی جماعت میں، دوسری جماعت میں، تیسری جماعت میں کس انداز میں بچوں کو پڑھانا چاہیے. سہیل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ کو ماموں جان کس انداز میں سکھائے اسی انداز میں سلیبس میں گئے. اسی لیے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص خیال کریں. خصوصی طور پر الحمدللہ اس نگر بستی شریف میں جو یہ ادارے الحمدللہ مدرسہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جامعہ عائشہ اور اسی طرح فیوز رضا، اس طرح کے مدارس، اسے ہم بہترین طریقے سے لے جانا چاہیے. مٹی کا برتن بنانے کے لیے بہت تکلیف ہے، توڑنے میں آسانی ہے. مٹی کا برتن بنانے بہت تکلیف ہے، توڑنے کے لیے بہت آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر طوبى لهم وان من الناس مغاليق للفتح من الخير مغاليق للخير مفاتيح للشر فويل لهم. یعنی لوگوں میں چند لوگ ایسے ہیں کہ نیکیوں کے دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے ستیاناش ہو، ہلاک و بربادی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں میں چند لوگ ایسے ہیں کہ بھلائی کے دروازوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہو. تو اسی لیے تعلیم و تربیت کے مطابق اگر مدرسہ نہ پڑھیں گے تو بچوں کی حالت کیا ہوگی ہم خود سوچ سکتے ہیں. ہارون رشید یعنی خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ دعوت کو بلایا بہت سے لوگوں کو، نوجوانوں، دینی تعلیم جو نہیں ہے ویسے لوگوں کو پہلے بلایا. بلانے کے بعد سب کے ہاتھوں پہ لکڑی باندھی، سب کے ہاتھوں پہ ایک لکڑی باندھی ہے، دونوں ہاتھوں میں لکڑی. اس کے بعد سب کو بھی کھانے کی دعوت. اور ہارون رشید خلیفہ اندر سے دیکھ رہا تھا کیا کریں گے نوجوان، دیکھیں گے. سب لوگ دیکھے تو سامنے بہت سے غذا، بہت سے کھانا، اچھی غذا، لذیذ کھانا ہے، مگر کھانے کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ ہاتھوں پر لکڑی باندھا گیا ہے. کیا کریں گے؟ ادھر ادھر دیکھیں. بعد میں جانوروں کی طرح کھانا شروع کیا، جانوروں کی طرح منہ ڈال کر کھانا شروع کیا. اتنے میں ناک میں بھی ادھر ادھر سب جا کے چھیننا شروع کیا، ادھر ادھر اس لکڑی سے ادھر ادھر پٹائی شروع کر دی. بعد میں ہارون رشید بادشاہ باہر آ کر برابر ریپیٹ کیا، ان کو تمام کو مار کر بھیج دیا. بعد میں علم دین سے رغبت رکھنے والے چند نوجوان کو بلائے، مدرسے کی تعلیم کے جو ماحول میں رہتے ہیں، دینی تعلیم کے ماحول میں رہتے ہیں، ان کو بلائے. ان کو بھی ہاتھ باندھا گیا لکڑی سے. تو سب کو کھانے کی دعوت میں بٹھا دیے. تو دیکھتے رہے کیسے کھائیں گے. تو وہ آپس میں کہنے لگے خود تو نہیں کھا سکتے، دوسروں کو کھلا سکتے ہیں. خود تو کھا سکتے نہیں مگر دوسروں کو کھلا سکتے ہیں. اس طرح کھانا لیے سامنے والے کو، اس طرف سے کھانا لیا سامنے.
یہ تہذیب و تمدن دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور باہر آنے کے بعد تمام نوجوانوں کو بچوں کو انعام دیا. تو مدرسے کی تعلیم سے یہ ہوتا ہے. اسی لیے آج ابلیس الابالیس کہا جائے گا. تمام ابلیسوں کا ابلیس یہ موبائل کے نہیں چیز ہے. ابلیسوں کا ابلیس جوش میں ہوش کھونا یہ اندازہ ہے. موبائل ہاتھ میں ملا تو اسے ماں باپ کا حق بھی یاد نہیں, استادوں کا حق بھی یاد نہیں, نہ نماز کا یاد اسے, نہ آذان کا یاد اسے, ہمیشہ اسی پر چلتے رہتا ہے. یہ بیماری ابلیس الابالیس, تمام ابلیسوں کا ابلیس ہے. مجالس کی تعظیم ہی ختم ہے. یہ موبائل کی ذریعے. ہاں موبائل میں فائدہ ہے, اسمہما اکبر من نفعہما بولے, فائدہ بہت کم نقصان بہت زیادہ ہے. ابھی اسکول سب چھٹی کی وجہ سے سب بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل. بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اب کھلونا موبائل ہے. اس حالت ہو گئی ابھی. اللہ تعالیٰ موبائل کی فتنوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 72 نشانیاں جو بتائے, اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو وہ ضرور ہوگا, یقیناً قیامت کی نشانی ہوں گی, مگر ہم لوگ اس کے آدمی نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ اس کے آدمی نہیں, وہ قیامت کے نشان جو بتائے اس کے حقدار ہم نہیں ہونا چاہیے. اس کا خیال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے ہیں وہ ضرور ہوگا. سورج ڈوبنا اور طلوع ہونا بدل سکتا ہے, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک نہیں بدل سکتا. اس لیے ہم لوگ خیال کرنا چاہیے. اس آدمی ہم یعنی جو 72 نشانیاں وہ ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے. یہاں تک کہ سعیدت الجہال علی المنابر, جاہل لوگ سٹیج پر چڑھیں گے, عقائد سے دور, فقہ سے دور, اخلاق سے دور. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے. ان فرائض سے دور مگر اسٹیجوں پر چلا جائے گا. یہاں تک کہ آج کل چند سنی علماء کی مجلس میں بد مذہب بیان کرنے کی عادت بیماری شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ تمام کی سنت جماعت میں استقامت, مسلک اعلیٰ حضرت میں استقامت عطا فرمائے. سنیوں کی مجلس میں بد مذہب بیان کرنے, دھوکہ دے تمام علماء اہل سنت جماعت کو استقامت عطا فرمائے, تسلط عطا فرمائے. ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سنت و جماعت میں استقامت عطا فرمائے. تو بہرحال ہمیں سنت جماعت میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے. اور رمضان مبارک ہم قریب ہے. رمضان مبارک کے مسائل تو الحمدللہ فدیے کا سبھی چل رہا بھی, فطر زکات سے بھی, پہلی طرح کی جہالت سے بھی نہیں نا. فدیے کے متعلق بہت سے چیزیں خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے. اس کے متعلق روزوں کا برابر, روزے کے لیے شافعی مسلک کے مطابق رات میں نیت کرنا ضروری ہے. من لم یبیت فلا صیام له, رات میں یعنی مغرب سے صبح کے درمیان میں نیت کرنا ضروری. افطاری کے فوراً بعد نیت کرے تو بہت اچھا, اور بعد میں اگر کچھ کھائے یا سوئے تو دوبارہ نیت کرنا سنت. تراویح کے بعد کیے تو بھی بعد میں اگر سوئے یا کھانا کھائے تو بعد میں دوبارہ نیت کرنا, سحری کے بعد دوبارہ نیت کرنا سنت. یعنی مغرب اور عشاء کے صبح کے درمیان میں ایک مرتبہ تو رمضان کے روزے کی نیت کرنا فرض ہے, وہ برابر خیال کریں. اس کے ساتھ ساتھ روزوں کو روزہ توڑنے والی چیزوں سے پرہیز کریں, ساتھ ساتھ اپنے زبانوں کو روزہ رکھے, یعنی فضول باتوں میں نہ رہے. کانوں میں روزہ, آنکھوں میں روزہ, اپنے جسم میں روزہ رہے, یعنی ہر فضول باتوں سے دور رہے. اکتب الشریفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان سے سوال کیا گیا انسان میں کتنے عیوب ہیں, تو فرمائے وہ میں گن نہیں سکتا. میں گننے کے بعد مجھے 8000 ملا. ایک انسان میں بتا رہے ہیں وہ تو نہیں گن سکتا, مگر میں گننے کے بعد 8000 ملے. 8000 کی حفاظت کے لیے ایک ہی کام, حفظ اللسان, زبان کی حفاظت کریں. زبان کی حفاظت کریں تو 8000 عیوب ہمارے جسم میں نہیں رہیں. 8000 عیوب ہمارے جسم میں نہیں رہیں. فی الصمت 7,000 خیر, خاموشی میں 7000 فائدے. اسی لیے حسان بن سنان رضی اللہ عنہ ایک بار جا رہے تھے, ایک پرانا گھر دیکھے, ایک کب نہیں رہنا, یہ پرانا گھر دیکھے. پہلے باری بزرگ کی عادت ہو ہے, ہم نے
ہمارے بس کی بات نہیں ہے. قرآن ایک کب بنے بات اپنے نفس بول رہے ہیں, وہ کب تو بھی بنا جائے, تو کیوں پوچھا, میں تجھے کروں گا. یہ بول کر 1 سال نفی روزہ رکھی, صرف یہ ایک بات کی موبائل لے کر کتنے فضول باتیں ہیں. سبحان جل جلالہ. کانوں کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور زبان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا, اور فلمی گانے سن سن کے اپنے عاقبت کو خراب کر دیتے ہیں. دل کے اندر نفاق بڑھتا جائے گا. نفاق 2 طرح, نفاق اعتقادی, نفاق عملی, دونوں بڑھتا جائے گا. اور دل کے اندر کم سے کم 47 سے زیادہ بیماریاں, تکبر, ریا, عجب, حسد اور تعریف کو پسند کرنا. تعریف کرنے والے کریں گے, کبھی کبھی گھوس بھی مناتے ہیں, تعریف کرنے والے کریں. ہاں ہمارے مولانا ایسے ہیں, تعریف کرتے ہیں, وہ ان کا حق ہے, کرتے ہیں. یا ہمارے پریزیڈنٹ ایسے, سیکرٹری ایسے, ہمارے گاؤں کے نوجوان ایسے. ہاں برابر بولے سے کم ہوا, ایسا نہیں سوچنا چاہیے, دل خراب ہو جائے گا. اگر کوئی بتائے ہاں ہمارے نوجوان, مثال کے میں بتا رہا ہوں, ہاں الحمدللہ ہمارے نوجوان بہت اچھے ہیں, میرا حق ہے, میں کہوں گا. وہ وقت میں یہ دل میں خیال کرنا چاہیے, اللہ پناہ تیری پناہ مانگتے ہیں. تعریف کو پسند کرے تو دل کلا ہو جائے, اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے. وہ عادت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس طرح کرتے ہیں, کوئی تعریف کرے تو فوراً اللہم اجعلنی خیرا مما یحسبون, یا اللہ وہ جو ہمارے بارے میں گمان کرے اس سے بہتر بنا, وہ جو تعریف کر رہے ہیں ہمیں معاف فرما. اس طرح دعا کرتے تھے. تعریف کو پسند نہیں کرنا چاہیے, تعریف کرنے والے کر سکتے ہیں, مگر تعریف کو پسند کرنا دل کو کالا کر دے گا انسان. اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو حافظ قرآن, حقیقت میں حافظ نہیں تھے. وہ سننے کے بعد ان کے گمان سے میں اچھا ہونا چاہیے یہ کہہ کر قرآن حفظ کیے. ایک ہی مہینے میں قرآن پورا ختم حفظ کر دیے تھوڑے وقت میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رات ساری بیداری میں عبادت کرتے ہیں, وہ سننے کے بعد اس کے بعد پھر بیداری. کیوں لوگ میرے بارے میں ایسا گمان کرے تو میں ایسا ہی کرنا چاہیے. تو اسی لیے ہم تعریف کو پسند کرنا وہ دل کی بیماری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنا چاہیے, اور یہ سب دل کے 47 بیماری میں ایک عظیم بیماریاں ہیں. اس لیے اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے, اپنے اعمال کو, اپنے اخلاق کو, خصوصی طور پر ہمارے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے مطابق. آخری میں کہتا ہوں, جب یہ ادارے یہاں پر چلتے ہیں تو ہمیں چاہیے, ہمیں اسے ہاتھ دینا چاہیے دعاؤں کے ذریعے, جسمانی کردار, مالی امداد, جو ہو سکے سب کچھ کرنا چاہیے. مگر کم سے کم دعائیں, اچھی باتوں کے ذریعے اچھی ترغیب دینا چاہیے, تب اسے بہت فائدہ ہوگا. یہاں تک کہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ طلباء اور علماء اور علم میں خرچ کرتے تھے. تو لوگ پوچھتے کہ سب کو کیوں نہیں دیتے, تو فرماتے ہیں کہ علماء اگر دنیا کی ٹینشن میں رہیں گے تو دین کی خدمت میں خلل پیدا ہوگا. دین کی خدمت میں دین کی خدمت میں خلل پیدا ہوگا, اسی لیے ان کا زیادہ خیال کرنا چاہیے. ابن مبارک رضی اللہ عنہ, یہاں تک کہ تاریخ بغداد میں حافظ ابو بکر بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گاؤں میں درس نہیں ہے, ادارہ نہیں ہے, دوسرے گاؤں میں, تو وہاں پہ مال دیتے تھے. تو لوگ پوچھیں گے گاؤں میں کیوں نہیں دیتے, تو فرماتے ہیں اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو علم ضائع ہوگا. اگر ہم ان کی مدد کریں گے, ادارے کی مدد کریں گے, طلباء کی مدد کریں گے, تو وہ اپنے اوقات کو علم کے لیے خرچ کریں گے. علم خرچ کرنا, علم کی طرف اپنے مشغول ہونا نبوت کے بعد سب سے افضل کردار ہے. اسی لیے علم کی طرف ہم زیادہ توجہ دیں. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. عصر اور مغرب کے درمیان میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو ایک آدمی کے بارے میں فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ وہ آدمی مغرب سے پہلے انتقال ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے تو انتقال ہوگا, تیری موت ہو جائے گی. تو یہ فوراً آ کے میں کیا کروں, موت کے قریب آ کے موت کے قریب ہوں, کیا کروں؟ تو فرمایا اشتغل بالعلم, علم حاصل کر. فاشتغل بالعلم, علم حاصل کیا, فوراً وفات ہوا. یعنی مرتے وقت تک علم سیکھنے کے لیے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ سکرات کی حالت میں ہے, تو اس وقت ایک آدمی آ کر کے حدیث بیان کیا, پین کہاں ہے, پیپر کہاں ہے,
پن کہاں ہے؟ پیپر کہاں؟ اس وقت میں پن پیپر. تو فرمایا ينبغي ان لا يدع اقتباس العلم، مرتے دم تک علم ترک نہیں کرنا چاہیے. سکرات کی حالت میں فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ سکرات کی حالت میں یہاں تک کہ کتاب دیکھ رہے ہیں فقہ کا مسئلہ، اور ان کے وفات کے بعد ایک بزرگ خواب دیکھے کیا ہوا معاملہ، تو فرمائے درد ہوا کیا؟ روح قبض. میں فقہ مسئلہ سوچ رہا تھا، عذرا اسلام روح قبضی مجھے معلوم ہی نہیں. یہ فقہ کی عقائد کی اور اخلاق کی عظمت ہے. اس لیے الحمدللہ عالمہ کورس بھی شروع ہوا. امام بخاری رضی اللہ عنہ کا ختم کرتا ہوں. امام بخاری رضی اللہ عنہ صحیح البخاری میں کتاب الالتزام میں اور کتاب الادب میں کئی طرح کے واقعے ہیں. یہ ایک صحابیہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں صحابیہ کا نام فرماتے ہیں اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا، آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کے لیے تو علم کے لیے اوقات ہے، عورتوں کے لیے بھی تو علم کے اوقات دیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی طرف میں آ کر کہتے ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں. اسی لیے اطلب العلم من المهد الى اللحد، جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا چاہیے. اور بچوں کی آئندہ آنے والی نسل، اس نسل کا خیال کرنے کے لیے آج ہماری بیٹیوں کو عالمہ کو الحمدللہ سننے میں آیا. ایک زمانے میں اس ناچیز کے بیٹیاں یا اس ناچیز کے بہنیں آپ الحمدللہ عالمہ کورس پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کو علم میں خیر و برکت عطا فرمائے. تو عالمہ کورس یہ جو پڑھ رہے ہیں کیوں؟ آئندہ آنے والی نسل، ان کے ماں کا گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. ماں کا گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. تو آئندہ آنے والی نسل کے لیے ان کو اس طرح تربیت دے دیں گے. جب عالمہ کورس کریں گے یعنی علم سیکھیں گے تو بہترین طریقے پر ہم نسل کی اور تہذیب و تمدن سکھائیں گے. اس لیے خیال کریں. اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے. اس مبارک مہینے میں کئی بزرگان کی وفات ہوئے. امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا زید المحققین طاہر الاہل اور انقری کیرلا کے اندر حضور شیخنا تاج الشریعہ اختر رضا خان بریلوی رحمہ اللہ اسی چہرے کے بچپن سے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ پر برابر عمل کرنے والے کیرلا میں شیخنا تاج الشریعہ کے نام سے جانے پہچانے جائے، یعنی جو عالمی کنگڑ ہیں ان کے استاد بھی ہیں. اور شیخنا تاج الشریعہ عالی کل استاد ابھی پرسوں انتقال ہوا، ان کی بھی اور اسی طرح شاہد حمید رضوی استاد شاندبر استاد جیسے کئی علماء کرام انقری وفات ہوئے. خصوصی طور پر اس مہینے میں جو وفات ہوئے شاگرد اعلی حضرت یعنی تفسیر الحسنات کے مصنف سید برکات احمد، ان کا بھی، اور شیخنا نور العلماء رحمہ اللہ، شیخنا محدث الکبیر حفظہ اللہ، ان دونوں کے استاد یعنی شارح البخاری مفتی شریف اللہ قلمجدی رحمہ اللہ کے استاد ہیں. محدث اعظم پاکستان سید سردار احمد جو صدر الشریف جدری اعظم رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان کا بھی وفات کا مہینہ ہے. ان کے بارگاہ میں ایک آدمی آ کر تنکا پکڑ کر پوچھا، یہ تنکا یعنی لکڑی کاڑی، یہ کاڑی کے بارے میں حضور کو معلوم ہے کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بتا یہ تنکے کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا تنکا جانتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوچنے لگا تو حدیث فرما ما من شیء یعلم انی رسول اللہ الا کفرت الجن والانس، یعنی میں رسول ہوں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام چیز جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مگر جنات میں اور انسانوں میں جو کافر ہیں وہ نہیں جانتے، باقی تمام چیز جانتے ہیں. تو یہ تنکا اس میں ہے یا نہیں ہے؟ تو تنکا رسول پاک کو جانتا ہے، رسول پاک اس تنکا کو نہیں جانتے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ خاموش ہو گیا. تنکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنکے کو نہیں جانتے کیا؟ تو وہ عظیم ہستی کا وفات کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سید ابو یزید البستانی رحمہ اللہ، سفیان الثوری رحمہ اللہ، اور امام غزالی کے پیر مرشد ابو الفرح طرطوسی جو سلسلہ رضویہ کے مشائخ میں سے ہیں، اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے امام غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے استاد پیر مرشد ابو سعید مخزومی جو سلسلہ رضویہ کے مشائخ میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام کی مدد اور حمایت اور شفاعت عطا فرمائے. کئی بیمار حضرات اس گاؤں میں ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو شفا کلی عطا فرمائے. جو بھی اس قبرستان میں مدفون ہیں تمام مؤمنین اور مؤمنات کے اللہ تعالی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و اس مجلس کو قبول فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے. خصوصی طور پر آپ تمام لوگ دعا کریں. دعا کرنے کی وصیت کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.